بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضرت سلمان فارسی کا بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ سنانے چاہوں گی۔ یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو وعظ نصیحت فرمایا اور رمضان المبارک کے قریب مہینے کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام تراویح کی ثواب ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو بجا لائے گا اور ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کریں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت
یعنی کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، درمیانی حصہ مغفرت یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا قرار دیا گیا ہے، اور آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض یعنی کہ حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس تک نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے پیاس لگے گی۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔